جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آپ کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ یہ آپ نے ایک روایت مسند احمد کی پیش کی ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ ہم روایت آپ کے سامنے لگا بھی دیتے ہیں، یعنی آپ کو بھیج رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ ایک رات کو وہ نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کو بھی بلا لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے، ان کو بھی بلا لیا، حضرت عمر کو بھی بلا لیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی انصاری کے ایک باغ میں آئے اور باغ کے مالک سے کہا کہ کھجوریں لے کے آؤ، اور ایک گچھا لے کے آئے، اس کو رکھ دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈا پانی منگوایا، اس کو پیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی روز قیامت سوال اٹھایا جائے گا، کیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے کیا آگے سے کہا کہ وہ گچھا پکڑا اور اس کو زمین پر مارا، اور اس سے ادھر کوئی کچری کھجوریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی گر پڑی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کھجوریں جو ہیں کا گچھا نارملی توڑنے کے لیے جب آپ اس کو ہلاتے ہیں یا مارتے ہیں تو وہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں کہا، بالکل وہ دھجی اور چیتڑا جس کے ذریعے بندہ اپنی شرمگاہ کے پردہ کر لے، وہ روٹی وغیرہ کا ٹکڑا جس کے ذریعے اپنی بھوک پوری کر لے، اور وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں بندہ گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہو جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن سوالات کے حوالے سے کہا کہ ان کی چیزوں کے علاوہ جو ہے نا، یعنی جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں، روٹی کپڑا مکان، اس کے علاوہ جو ہے مطلب آپ سے ہر چیز کے اوپر سوال ہوگا، یا اس سے ریلیٹڈ بھی آپ سے سوال ہوگا۔ اور اس کو جب مسند احمد کے اندر لے کے آئے تو آپ کو ہم وہ بھی بتاتے ہیں کہ فقر اور غنی سے ریلیٹڈ یا اغنیاء سے ریلیٹڈ جو ہے معاملات کے حوالے سے محدثین نے اس کا فہم لیا۔ یہاں پہ جب امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بعد میں اس کے ابواب بھی مرتب ہوئے، تو کہیں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی گستاخی کر دی۔ دراصل روافظ کا یہ شعار ہے، طریقہ ہے، یا پھر ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو واضح صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی گستاخی یا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ کی طرف سے، تو ان کے اوپر ان کا یہ طریقہ ہے کہ یہ ان کے اوپر کہتے ہیں جی یہ گستاخی ہوگی۔ کیسے گستاخی ہوگی جی؟ اس کے اندر جیسے حضرت عمر نے زمین کے اوپر وہ کھجوریں یا اس کا گچھا مارا نا، تو اس کے اوپر سے کوئی چیز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ٹچ ہوئی، تو انہوں نے یہ شو کیا جی کہ یہ گستاخی ہوگی۔ حالانکہ جب آپ مترجمین سے بھی پوچھیں یا پھر آپ واضح حدیث کو بھی پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تو ان چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی جہالت ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صرف انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جبکہ دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر جب ہم دیکھیں، مسلم میں 5313، ترمذی میں 3358 اور ابن ماجہ میں 3180، یہ 4-5 جب ہم روایات دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی انہی الفاظ کے ساتھ یا اس کے اندر یہ کھجوروں کو زمین پہ مارنے کا یا اس گچھے کو زمین پہ مارنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان روایتوں کی طرف بھی جائیں، یعنی مسند احمد بے شک اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، لیکن کتب ستہ والا جو ہے وہ ان کو سمجھ لیجئے ٹائٹل حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر جب ہم کتب ستہ کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ والے الفاظ بھی نہیں ملتے، یعنی حضرت عمر کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ سوالات کے بارے میں ضرور ملتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اگر ہم مسند احمد والی روایت کو ہی دیکھ لیں جس کے حوالے سے کسی راوی نے کہا کہ جناب اس سے تو بہت بڑی گستاخی کی ہے حضرت عمر نے، یا آپ نے بھی عثمان بھائی جو سوال پوچھا کہ جناب یہ تو بڑی خطرناک روایت ہے، آپ روایت تو غور سے پڑھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس عمل کو ان کی گستاخی قرار دیا؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ چھوٹا سا عمل، یعنی آپ اپنا بھوک مٹا رہے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل کر رہے ہیں، اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنبیہ کر رہے ہیں۔ آپ دیگر روایات جو میں نے آپ کی کوٹ کی نا، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی، ان کے اندر بھی ملا کے آپ اس روایت کو پڑھ سکتے ہیں
کہیں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے گستاخی کر دی. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اس امت کے اندر ایسے بدبخت آج پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ معاذ اللہ نظر آتی ہے. یعنی حضرت عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ چل رہا معاذ اللہ, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اوپر ہے معاذ اللہ کہ ان کو نظر آ گیا کہ حضرت عمر نے یہاں پہ گستاخی کر دی. یعنی حضرت عمر ایک سوال کر رہے ہیں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے وہاں پہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب آپ سے ان نعمتوں کے حوالے سے سوال ہوگا قیامت والے دن. یعنی دوسری روایت میں دیکھیں تو اس کے اندر ایسا ملتا ہے کہ یہ کیونکہ نکلے تھے وہاں پہ ایسے ہی, اور اس انصاری نے جو ہے نا ایک بکری بھی ذبح کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ آپ نے جو ذبح کرنے لگے نا اس میں دودھ والی بکری آپ نے ذبح نہیں کرنی, کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے خاندان کا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بھی کہا. اور جب انہوں نے دعوت و تناول کر لی ابو بکر, عمر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم لوگ تو یہ ایسے تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت آ گئی, لیکن تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا جو تمہیں اس طریقے سے مل گئی. یعنی ان کا وہم و گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس طرح کھجوریں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ اس طرح بکری یا بکرا ہم لوگ کھا لیں گے, اتنی زبردست دعوت کھا لیں گے. اس سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کی فضیلت نظر آتی ہے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی حضرت عمر کی بھی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو بھی اس دعوت کے اندر شریک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو یہ اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض اٹھانے والا ہو وہ کہے کہ مولا علی کہاں پہ تھے اس وقت, ان کو کیوں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کے اندر شریک کیا. لیکن ہم ایسے اعتراض نہیں اٹھاتے, لیکن ہم آپ کو حدیث کے واضح الفاظ کی طرف لے کے جاتے ہیں جس کے اندر حضرت ابوبکر عمر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, اور یہی فضیلت مولا علی نے حضرت عمر کے جنازے کے اوپر بھی صحیح مسلم کے مطابق بیان کی کہ ہم جو ہے نا ہم یہی بات سنتے تھے, میں ابوبکر اور عمر نکلے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر اور عمر نکلے, ابوبکر عمر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا بھی ایسے ہی کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی مولا علی اس چیز کو فضیلت بیان کر رہے ہیں ان کے جنازے کے اوپر بھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حضرت عمر کے جنازے کے اوپر بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان دوستوں کو ان کے ساتھ ہی جمع کر دیا ہے. یعنی اب حجرے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے نا ان کی خبریں ہیں. تو یعنی اس لیول پہ مولا علی جا رہے ہیں, لیکن ان کا نام لیوا رافضی اس گندے لیول کے اوپر ہے کہ جو ان کی فضیلت میں جو ان کی مائیت والی روایات ہیں, یعنی مولا علی کے علاوہ حضرت ابوبکر عمر کی فضیلت والی روایات ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ دعوتیں جو ہیں اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے معاملات سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ تذکیر اپنی کرنی ہے اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا ہے, اور آپ سے ان نعمتوں کے حوالے سے قیامت کے دن سوال بھی ہوگا. لیکن رافضی جو ہے اسی روایت کے اندر سے ایسے ہی گھٹیا چیز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا وہم و گمان نہ صحابہ کو ہوا, نہ سلف کو ہوا, نہ خلف کو ہوا, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہوا, لیکن آج کے رافضی کو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہل رافضیوں کو ہدایت دے کہ جو کہ اتنی واضح حدیث جو کہ حضرت ابوبکر عمر کی فضیلت کے اندر تھی اس کے اندر سے انہوں نے گستاخی نکالنے کی کوشش کی. اور ہمیں معلوم ہے, ہم ایک گروپ میں دیکھی تھی یہ بات کہ کسی رافضی نے جو ہے اس کو ان کے حوالے سے پیش کیا, لیکن اس رافضی کو یہ نہیں پتا کہ آپ مسند احمد اگر مانگتے ہو اور اس کی اس روایت کو مانتے ہو تو اس سے تو انہی کی ابوبکر عمر کی فضیلت آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس سے گستاخی جڑو. اسی اگر گستاخی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے اوپر معاملہ کرتے. اور حضرت عمر کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس روایت کے ذریعے سے, بڑی خطرناک روایت ہے, جیسے حضرت بھائی عثمان بھائی نے سوال پوچھا. تو جبکہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ جگہ جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. ذوالخویسرہ کو دیکھ لیں یا اور معاملات کے اوپر دیکھ لیں, کیسے انہوں نے حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے ذوالخویسرہ نے جیسے ہی کہا کہ آپ عدل کر رہے ہیں, عدل سے کام نہیں لے رہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اتنی چھوٹی سی گستاخی کے اوپر ہی انہوں نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے اگر وہ چاہتے حضرت عمر وہ بتائے بغیر بھی کام کر سکتے تھے, لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے ان روایتوں سے جس کے اندر حضرت ابوبکر مختلف منافقوں کی یا پھر مختلف لوگوں کی یا پھر مختلف مسلمانوں کی گردن اتارنے کی بات کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگتے تھے کہ مجھے آپ اجازت دیں. یعنی اتنی احتیاط وہ کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کی حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج کا رافضی اس کو مولا عمر کی یا حضرت عمر کی اس طرح کی کوئی فضیلت نظر ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے جو کہ واضح حدیث کے اوپر بھی اس طرح کے جہالت برے حکم لگاتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.